ہاں جی وزیر اور یاد رکھو یہ بات آ گئی ہے، میں اس سے نہیں ڈرتا، اپنی جان بچانے کے لیے میں کر رہا ہوں، مجھے کوئی آپ سے یہ ہے کہ میں آپ کو ناراض کروں، نہ لیکن اللہ کو راضی کروں گا۔ یا ایھا المدثر، اے جہان کے درست کرنے والے، اے انسانوں کو انسان بنانے والے، یہ ایک لغت کی کتاب میں مدثر کے یہ معنی آیا ہوا ہے۔ یا ایھا المدثر، اے جہاں کے درست کرنے والے، اے انسانوں کو انسان بنانے والے، تم کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور ان کو ڈرائیے، ان کو ڈرائیے۔ میں تو خود ڈر رہا ہوں۔ جو خود ڈرے وہ دوسروں کو ڈرا سکتا ہے؟ نہیں ڈرا سکتا۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ تبلیغ کا کام کوئی آسان، وہ کسی سے نہیں ڈرتے، بالکل۔ کیوں نہیں ڈرتے؟ وربک فکبر، وہ ہر وقت اللہ اکبر اللہ اکبر، روزانہ کتنے حرکتیں کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب وہ بڑا ہے، باقی تو سب چھوٹے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرے گا وہ کسی سے نہیں ڈرے گا، بالکل بالکل، وہ اپنا فرض منصبی ادا کرے گا۔ آیا افسوس وہ سورت آل عمران کا رکوع، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو جب کرتے تھے قیام تو تارا بھرا راتیں تاروں سے ستاروں سے آسمان بھرے ہوگا، اس کی طرف دیکھتے تھے اور یہی رکوع پڑھتے تھے جو قاری صاحب نے آدھا پڑھا، میں نے آگے سے شروع کر دیا، فاستجاب لهم ربهم، اور پھر میں نے پیچھے سے بھی کچھ پڑھ دیا۔ ماشاء اللہ، یہ خدا تعالیٰ کی مہربانی، کہیں سے کوئی پڑھے قرآن وہ میں کر دوں گا انشاءاللہ بیان، اللہ کی توفیق سے۔ اس سورت کا آخری آیت وہ میں نے تو پڑھ دی تھی، آپ تو اس کو بھول گئے۔ وہ آیت یہ تھی سورت آل عمران، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض۔ ماشاء اللہ، وہ آخری آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو اپنے فرض منصبی پر مر مٹو۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو اپنے فرض منصبی پر مر مٹو، وصابروا، اور دوسروں کو مر مٹنے کی ترغیب دو، ان کے اندر سپرٹ پھونکو، فتواصوا بالحق، ماشاء اللہ، وصابروا، دوسروں کو مر مٹنے کی ترغیب دو، ورابطوا، اور اسی کام میں لگے رہو، کام کرو اور اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، پھر مزے کرو، فلاح تمہارے قدم چومے گی، تم کام کرو گے، ہاں جی، تو پھر کام کا انجام ماشاء اللہ بالکل فوراً سے پہلے کام کا انجام اس دنیا میں، ہاں جی، از مقافات عمل غافل مشو گندم جاؤ دے جاؤ، دنیا میں جیسا کرو گے اسی وقت بھرو گے، اور پورا ہاں جی وہ تو آخرت میں ہوگا، ادھورا ادھر بھی ہوتا ہے، ہاں جی، فاخذناہم اخذ عزیز مقتدر، اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر ام یقولون نحن جمیع منتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر ان المجرمین فی ضلال وسعر۔ ماشاء اللہ، سورۃ قمر، ہاں جی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ ہم نے قرآن کو کیا ہے آسان، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے، سوچنے سمجھنے کے لیے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی سوچنے سمجھنے والا ہے؟ پاؤنڈوں کا نشہ ہے، اور کڑک سے شروع کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس کا نام؟ پاپڑ، ماشاء اللہ، گجراتی، ماشاء اللہ، سموسے، پھر فلاں پوسے، یہ پوسے پنجابی لفظ ہے، پھر ماشاء اللہ اتنے کھانے کھا کر کے ماشاء اللہ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی مانگا،
لینے والے نے شربت پیش کیا، آپ نے ایک گھونٹ بھرا تو اس کو چھوڑ کر کے رونے لگ گئے، اور پیالہ جو ہے نا وہ آنسوؤں سے لبریز ہو رہا ہے، اور آپ نے یہ آیت پڑھی، اب تم تو یہ بات تم کی حیات تم مسلم، ایسا نہ ہو کہ ہماری کارکردگی پر اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں دے نہ رہا ہو۔ سمجھا، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتا ہے، واستمتعتم بہا، وہ تمتع حاصل کرتے ہیں، اور آگے فالیوم، آگے پھر وہ ہے۔ ہاں، اتنا بھی نہ کرے خدا کہ دنیا میں بھی ان کو کچھ نہ دے۔ اللہ والے ایسی ایسے اپنے متعلق سمجھتے ہیں، اور تم تو شان نزول دیکھتے ہو کہ کافروں کے حق میں ہے، یہ بتوں کے حق میں ہے، یہ فلاں کے حق میں ہے، اور کوئی آیت تمہارے حق میں بھی ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، قرآن تو یہ کہتا ہے ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، اس میں تم سب کا ذکر ہے۔ کم کس کی طرف ہے؟ کم کچھ جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ، لقد انزلنا الیکم، الیکا ہے یا الیکم ہے؟ ہاں جی، ایک جگہ پر سورۃ اعراف الف لام میم صاد کتاب انزل الیک، یہ کا ہے، انزل الیکا آپ کی طرف، اور یہ بھی ہے ہاں جی لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، کیوں نہیں سمجھتے؟ خدا کی قسم یہ باتیں ہیں، اللہ والے اس کتاب کو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہمارے حق میں ہے، ہاں جی سارے ہمارے حق میں ہے۔ تم نے تو قرآن کو تقسیم کر دیا، یہ بتوں کے حق میں ہے، یہ فلاں کے حق میں ہے، یہ فلاں کے حق میں ہے، تیرے حق میں تو کوئی شے ہی نہیں، بس مزے کر، بس پاپڑ دے پاپڑ کھا کہ سو جا۔ اللہ تعالیٰ تو نبی کو اٹھاتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل، اے کملی والے کملی اتار، کھڑا ہو جا پوری رات، الا قلیلا، مگر تھوڑا آرام، باقی قیام، نصفہ ومن انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ کوئی سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر بڑا وزن کرام جس کو نہ اٹھا سکے زمین آسمان، وہ ہم آپ پر ڈال رہے ہیں۔ سنلقی، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اللہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ یہ آپ کا دن ہے، وہ آپ کی رات۔ ہاں جی، نبی علیہ السلام کے لیل و نہار دیکھنے ہوں ہاں جی تو سورت مزمل سے سورت مدثر پڑھو، ہاں جی فقط یہی نہیں یا رسول اللہ صدقے یا ہاتھ پاؤں اپنے چومتا ہے اور حضور پر احسان چاٹتا ہے، حضور کی لائی ہوئی شریعت کی مخالفت کرتا ہے، انگوٹھے چوم حضور پر قربان ہو جاؤ، لیکن حضور کا یہ جو جس کے لیے وحمل ہر انسان جو حضور پر آیا ہے قرآن، فإنما یسرناہ بلسانک، ہم نے آسان کیا ہے آپ کی زبان پر قرآن، لتبشر بہ المتقین، ہاں جی تو اب بشارت کے مبارک دے جو آدمی تو بنا رہا ہے متقی، ان کو لتبشر بہ المتقین وتنذر بہ قوما لوطا، اور ایسے ویسے ان کو ڈرا، ان کو دھمکا، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، آپ بشیر سے نذیر، جی نہیں میں تو نہیں، سخت بات ہے، یہ سخت بات ہے، خدا کی قسم نہیں سخت بات، بالکل نہیں سخت بات، اللہ تعالیٰ سختی سے بچائے۔ اور نبی علیہ السلام فبما رحمت من اللہ لنت لهم، آپ بڑے نرم دل تھے، ولو كنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ سخت دل ہوتے لانفضوا من حولک، آپ کے ارد گرد کوئی آتا ہی نہ، لیکن آپ نرم دل ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ تو تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہو، تصویر کا دوسرا رخ دیکھو، یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، یہ کیا ہے؟ واغلظ علیہم، جہاد کر، لڑائی کر کافروں کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کر۔ نبی نے 121 جنگیں کر ڈالی، وہ رحمت للعالمین۔ جان کیا چیز ہے؟ تصویر کے دونوں رخ دیکھو، ایک ہی رخ دکھایا جاتا ہے،
جی ہاں جی، نبی علیہ السلام غیب دان، فاروق اعظم غیب دان، جی کیسے؟ دیکھو یہاں بیٹھے ہوئے یا ساریان جبل کر رہے ہیں، اس کو فارس میں وہاں وہ دیکھ رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ واقعی جی واقعی، بس لوگ سمجھتے ہیں واقعی غیب دان ہے، اور خدا کے بدلے یہ تو ایک واقعہ ہے جس روز شہید ہو رہے معراج میں، اللہ اکبر، ان کی جان تو بچا رہے ہیں، اپنی جان بچانی فرض ہے کہ نہیں؟ گھر سے آ رہے ہیں کہ غیب دان ہیں، نماز فجر کی پڑھانے کے لیے اپنے ٹائم پر، اور صفے پیچھے سے شروع کروا دیتے تھے ماشاء اللہ، اور آپ کا قاتل پہلی صف میں کھڑا تھا پیچھے، اور پہلی صف میں عشرہ مبشرہ تھے، بڑے بڑے اولو العزم صحابہ تھے ماشاء اللہ، پیچھے سے صفے بناتے 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 آخری صف میں آتے ہیں اور محراب میں اللہ اکبر کرتے ہیں، اور وہ جو ہے کافر، اس نے تلوار ادھر چھپائی ہوئی ہے، زہر میں بجھائی ہوئی ہے، آپ غیب دان ہوتے، اپنے آپ کو بچاتے اور فرماتے سڑنے دارا اس کو پکڑ لے، ہم غیب دان ہوتے ہیں، یہ مجھے مارنے کے لیے آیا ہوا ہے، پکڑ لے۔ عبد الرحمن ابن عوف، وہ تجھے نہیں خوف، تیرے پہلو میں کھڑا ہے ایک کافر مجھے شہید کرنے والا، تو بھی غیب دان تھے، میں بھی غیب دان، اس کو کیوں نہیں پکڑا؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ خاؤں سے کتب سے ابدال، ہزاروں لاکھوں ایک طرف، اور صحابہ کرام، اور امت میں دوسرا شخص جس کا نام عمر، ماشاء اللہ، میرے بعد نبوت کا اجرا ہوتا لکانا عمر، وہ آ رہا ہے اور مسلح پر کھڑا ہو رہا ہے، پیچھے سے اس کو خنجر لگتی ہے، اور اس طریقے سے آندریں انتڑیاں یہ باہر آ جاتی ہیں اور گر جاتے ہیں، اور مرغے کی طرح جس طرح مرغے کو ذبح کیا جاتا ہے اس طرح تڑپ رہے ہیں، اور اپنا اشارہ پہلے پہلے کرتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف کو نماز کے لیے، ماشاء اللہ، امیر المومنین محراب میں تڑپ رہا ہے اور مسلمانوں کی نماز نہیں ٹوٹ رہی۔ دنیا نے یہ تماشا دیکھا، یہ خیر القرون قرنی، یہ وہ بندے تھے جن کو نبی علیہ السلام نے بنایا تھا ماشاء اللہ۔ یہ وہ کتاب تھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقی بنانے والی ہے اور قربانی دینے والے، اللہ اکبر کبیرہ۔ بس یہ تصویر کا دوسرا رخ تو بتاتے نہیں، یہ کیوں نہیں بتاتے؟ کیونکہ ان کا ایک ہی رخ، اور خدا کے بندو قرآن قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، ماشاء اللہ، بے شک یہ قرآن کا دعویٰ ہے، اور اس پر قرآن دلائل پیش کرتا ہے، اس میں کسی کی اہانت ہوتی ہے، خدا کی قسم کسی نبی کی اور رسول کی کسی کی اہانت نہیں ہوتی، بالکل نہیں، یہ خدا کا شان ہے، اور کسی کا یہ نہیں ہے کام کہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها االہ مع اللہ، زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہے، ما کان لکم، تم سب میں طاقت نہیں کہ ان تنبتوا شجرها، کہ ایک شجر اور ایک پیڑ بھی تم بنا پیدا کر سکتے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرها االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ اس میں کوئی نبی کسی سے ولی کی توہین ہو جاتی ہے؟ نا 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 نا، نبی کی ولی کی توہین کرنے والا وہ بالکل دائرہ اسلام سے خارج ہونے والا۔ من عاد لی ولیہ، جس نے تکلیف دی کسی ولی کو اور اس کے ساتھ ایسی ویسی بات کی، فقد آذنتہ بالحرب، وہ میرے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ باتیں ہیں اور یہ پکی سچی باتیں ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے اور ہمیں فخر ہے، یا اللہ انہی پر ہمیں قائم رکھنا اور دائم رکھنا، انہی پر یا اللہ مہربانی فرمانا، ہمیں اس پر قائم دائم رکھنا ماشاء اللہ۔ یہ دعائیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو نماز کے لیے بار بار اٹھتے تھے، جس سے آپ کو تکلیف ہو، ایک دفعہ اٹھے آدمی تھے، پھر رات میں لگے تھے، پھر اٹھے تھے، پھر پڑھے تھے، پھر اٹھے تھے، پھر پڑھے تھے، پھر پڑھے تھے، اوپر یہ خیال کرے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب،
اللہ اولي الالباب کون ہے؟ پانی دینا. اولي الالباب الذین، اللہ اکبر، اولي الالباب کون ہیں؟ الذین، وہ اللہ والے، یذکرون اللہ، جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا، قیاما، کھڑے ہیں تب، وقعودا، بیٹھے ہیں تب، وعلی جنوبہم، لیٹے ہیں تب. یہ ہے ذکر کرنا. اگر ذکر پڑھنا ہوتا کھڑے پڑے بیٹھے لیٹے تو تمہارے دماغ کا دیوالیہ نکل جاتا. بالکل پکی سچی بات ہے. جتنے ہمارے خاندان ہیں، نقشبندیہ، قادریہ، سہروردیہ، جتنے اللہ والے ہیں، ذکر کے معنی کیا ہیں؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا، تو ذکر کر اپنے رب کا دل میں، تضرعاً، کہ تیرا دل گڑ گڑا رہا ہو، وخیفہ، اور ذکر خفی، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور تیرے اندر غفلت نہ ہو. غفلت منہ میں ہوتی ہے یا دل میں ہوتی ہے؟ ہاں جی، غفلت دل میں ہوتی ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. ہاں جی، توجہ اللہ، رجوع اللہ، عنابت اللہ، یہ ہے ذکر اللہ کہ دست بکار دل بجار، ہتھکار وال دل یار وال. ماشاء اللہ، یہ ذکر ہے. یہ ذکر جو دم غافل سو دم کافر. تصوف و سلوک کا نچوڑ کہ ہاں جی اپنی ہستی اور ما سوى اللہ کی نفی ہو جائے. تصوف یہ نہیں کہ نہ کام کرو نہ کاج کرو. روحانیت اور چیز ہے اور سلوک یہ اور چیز ہے. تزکیہ نفس، تصفیہ قلب یہ اور چیز ہے. اور تزکیہ کس سے ہوتا ہے؟ قد افلح من تزکا، یقیناً فلاح وہ پائے گا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا. پاک کس سے ہوتا ہے؟ پانی سے. وذکر رسم رب، جو ذکر کرے رب کے نام کا. فصلی، پھر نماز پڑھے. آدمی کا قلب جاری ہو اور پھر نماز پڑھے. ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یہ کیا چیز ہے؟ تزکیہ. تزکیہ ویزکیہم، جو نبی علیہ السلام کے 4 کام تھے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ 4 فرائض تھے حضور کے. یہ الکتاب ہے. الکتاب، الکتاب کب سمجھ آتی ہے کہ انسان کا تزکیہ ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کے لیے دعا مانگی تھی. ہاں جی، بیت اللہ کو بنایا تو اللہ سے معلم مانگا، وہ درسگاہ ابراہیمی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. آگے پھر کیا کہتے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ ایک معلم کی ضرورت ہے، اب تو بھیج ایک عظیم الشان رسول جو معلم ہو. وہ کیا کرے؟ یتلو علیہم، ابراہیم کی دعا ہے. اور حضور فرماتے ہیں میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا ثمرہ ہوں، ثمر ہوں، حل ہوں. یہ سنی ہوئی ہے کہ نہیں سنی ہوئی؟ ابراہیم بڑا کام کر کے، سبحان اللہ، ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو اللہ نے بنایا وہ بیت اللہ تھا. ابھی تک ابراہیم کیا، جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، اللہ نے یہ پہلا گھر بنایا. اور اس گھر کے آباد کرنے کے لیے انسان بنانے تھے، اور انسان کا کام تھا عبادت. لیکن انسان کی عبادت سے پہلے عبادت گاہ کا ہونا لازمی تھا. جس طرح تم نے یہ عبادت گاہ بنائی ہے، عبادت کو اس طرح سے نہیں گلی کوچوں میں پڑے کرے آدمی. یہ اسی کی شاخ ہے، اسی مرکز کی برانچ ہے. اور الحمدللہ میں جب سے دیکھتا ہوں، میں پہلے آیا تھا تو کوئی مسجد اس طرح کی تعمیری مسجد نظر ہی نہیں آتی تھی. ہاں جی، ہاں جی، خدا کی مہربانی، اللہ کا فضل و کرم. ہاں، جو بیٹھے ہیں، میں ابھی تھوڑا سا چکر میں نے ایک دن کا لگایا ہے. پہلے میرا پھیرا نہیں ہوتا تھا، ڈیرا ہوتا تھا ایک جگہ میں. لیکن اب خدا کے فضل و کرم سے یہ کام چل نکلا ہے. ہاں جی،
یہ تعریف نہیں ہے، تعریف ہے خدا کی. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. یہ نبی علیہ السلام کو اللہ اٹھاتا ہے. ہاں جی، ادھر تبلیغ سے فراغت تو ادھر محنت کر، ادھر سے فراغت تو ادھر کام کر، خالق اور مخلوق کے ساتھ یوں کر. نبی کو کام آرام کرنے دیتا ہے اللہ، کسی کو نہیں آرام کرنے دیتا. یا ایھا الانسان، جو بھی ہو انسان، کر تو کام. انک کادح الی ربک قدحا فملاقی. اور تو نے کس سے ملنا ہے؟ تو آج سوتا رہے گا، کام نہیں کرے گا تو اوپر کیسے چڑھے گا؟ اس کا معنی ہے یہ، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی. فمن کان یرجو لقاء ربہ، جس شخص کو یہ یقین ہے اور توقع ہے رب کی ملاقات کا. لقاء کے معنی کیا ہیں؟ سورۃ کہف کی آخری جملہ، آخری آیت، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. اس کو چاہیے کہ وہ کام کرے، وہ نیک اعمال کرے، اور نیک اعمال میں ریا ولا یہ شرک ہے. ہاں جی، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، وہ شرک جلی ہو یا شرک خفی ہو. اور حضور فرماتے ہیں مجھے شرک خفی کی یہ ڈر تھا اپنی امت سے. ہاں جی، اخلاص فی العبادت یہ قبولیت کے لیے شرط ہے. جب تک اخلاص نہیں ہوگا وہ ریا ہوگی، اور ریا ایسی بلا الذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ ولا بالیوم الآخر. ابھی ہمارے حضرت قاری امام صاحب نے یہ سورت پڑھی ہے، اَرَأَیْتَ الَّذِی یُکَذِّبُ بِالدِّینِ. آپ نے دیکھا وہ شخص جو کہ دین کی دھجیاں اڑا رہا ہے اور تکذیب کر رہا ہے، وہ کون ہے؟ جو قیامت کو مانتا ہی نہیں. دین کے معنی قیامت، مالک یوم الدین. فَذَلِکَ الَّذِی یَدُعُّ الْیَتِیمَ، وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دے رہا ہے. وَلَا یَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْکِین، اور مسکین کے کھانے کو ترغیب بھی نہیں دیتا. کسی کو یہ بھی نہیں کہتا کہ تم یہ کرو، خود تو خود دینا، کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتا. وَلَا یَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْکِین فَوَیْلٌ لِّلْمُصَلِّین. ایسے نمازی کے لیے ویل. ویل یوم، ویل کے معنی کیا ہیں؟ تباہی اور بربادی اور ہلاکت کے بھی ہیں. اور ویل جہنم میں ایک گڑھا ہے جس سے ساری جہنم پناہ مانگتی ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ویل ہے اس بندے کے لیے. کون سا بندہ؟ جو دوسروں کی عیب جوئی کرتا ہے، تانے دیتا ہے. الذی جمع مالا وعددا، اور مال جمع کرتا ہے اور گن کر کے رکھتا ہے. اللہ اکبر کبیرا فسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. گن کے رکھتا ہے. الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا. اور وہ یوں سمجھتا ہے کہ یہ میرا مال میرے ساتھ دے گا ہمیشہ. کلا، یوں بات نہیں ہے. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، تجھے پکڑ کر کے جکڑ کر کے حطمہ جہنم میں ڈالا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ، تو جانتا ہے وہ ماں کیا ہے؟ وہ ماں، ایک تو یہ ماں ہے نا پنجابیوں منی ماں، ہاں یہ ماں ہو رہے. وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے. التي تطلع على الافئدہ، جو پہلے دل کو جھانکے گی. کپڑے نہیں جلائے گی، چمڑا نہیں جلائے گا، پہلے دل. اسی دل میں محبت ہوتی ہے. محبت کا محبت کا مقام کون سا ہے؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، یہ جگہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آج زکات، صدقات، خیرات، حج وغیرہ نہیں ہو رہے. کیوں نہیں ہو رہے؟ اسی لیے نہیں ہو رہے، مال کی محبت. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اللہ اکبر کبیرہ. یہ باتیں ہیں، باتیں لمبی ہو گئی ہیں. اللہ میں کس طرح اس کو پورا کروں یا اللہ. میں نے تو یہ ظاہری تبلیغ کے ساتھ ساتھ
باطنی تبلیغ بھی کرنی تھی، مجھے یہ فرمایا گیا تھا کہ عورتوں نے بھی بیعت ہونا ہے اور بعض مردوں نے بھی یہ کہا ہے، مجھے یہ بات پہنچی ہے، لیکن میں کیا کروں، کس طرح کروں؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ خداوند تعالیٰ کی مہربانی، اللہ کا فضل و کرم، یہ اس کی مہربانی جس نے ہمیں اتنی مہلت دی ہوئی ہے۔ جب یہ موت آ جائے گی سب حساب کتاب ٹھپ ہو جائیں گے، بند ہو جائیں گے۔ اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، 25 مرتبہ موت کو مانگو اور یوں مانگو، اللہم بارک لی فی الموت، یا اللہ میری موت کو بابرکت بنا دے، وفیما بعد الموت، اور بعد موت کے بعد جو مناظر اور منازل پیش آئیں گے ان کو بھی بابرکت بنا دے، یا اللہ مہربانی فرما دے۔ اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت۔ ابھی آپ نے یہ صورت پڑھی ہے، ہاں جی، ویل لکل ہمزہ، یہ کیا ہے؟ سرپرستوں سے اللہ کا سلوک، زرپرست، ایک ہوتے ہیں خدا پرست۔ صورت لومزہ کا خلاصہ کیا ہے؟ زر پرستوں کے ساتھ خدا کا سلوک۔ اور صورت معون جو ابھی مغرب کی نماز میں آپ نے سنی ہے، جو آدمی جس کے اندر ریا ہو اور عام برتنے کی چیزیں بھی کسی کو نہ دے، اللہ اکبر کبیرہ، اور یتیم اور مسکین کو نہ پوچھے، وہ تو قیامت کا قائل ہی نہیں، وہ تو تکذیب اور قیامت کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ آپ نے ایسے بندے کو دیکھا، ارأیت الذی یکذب بالدین، جو قیامت کا قائل ہی نہیں، فذلک الذی یدعو الیتیم، بے شک پڑھتا رہے قیامت کرتا رہے، لیکن جب یتیم کے ساتھ یہ سلوک ہو اور مسکینوں کے ساتھ یہ ہو، فویل للمصلین، چاہے نماز بھی پڑھتا ہے تو ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی سے بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جن کو اپنے نمازوں کا فلسفہ اور مقصد پتہ نہیں، الذین هم یراؤون، جو ریاکار ہیں۔ اللہ اکبر، ریا یہ بڑی مشکل سے نکلتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت میں سب سے پہلے دنیا میں 3 بڑے بندے ہوتے ہیں، ان تینوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، سمجھا؟ ایک تو پیر ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ، عالم ہوگا، دوسرا قاری ہوگا، تیسرا شہید ہوگا۔ یہ ریا نہیں جاتی کسی سے اندر سے، قرآن پڑھنے سے، آپ کو سننے سے آپ کو بھی ایک علم ہو گیا ہے ریا کا، ریا نکل گئی ہے، خدا کے واسطے جواب دو، ریا کا علم آپ کو ہو گیا، ریا آپ کے وجود سے نکلی نہیں نکلی، دانستن کے طور پر آپ جان گئے کہ ریا بری بلا، لیکن اس کے نکالنے کا ایک اور طریقہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور وہ طریقہ وہ اللہ والے جانتے ہیں اور ہر وقت ڈرتے ہیں، حرارت کرتے ہیں، اللہ سب کچھ کرتے ہیں اور پھر ڈرتے ہیں، نیکی کرنا اور اللہ سے ڈرنا۔ ہاں جی، ساری رات کھڑا رہنا، سورت مزمل سے آخر میں کیا ہے؟ واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام دونوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اللہ سے استغفار کرو، اس لیے نبی علیہ السلام ما عبدناک حق عبادت کا، ما عرفنا کا حق معرفت کا تفصیل تھے۔ کون بندہ ہے جو اللہ سے نہ ڈرے؟ کون بندہ ہے جو اپنی محنت سے اللہ کے دربار میں پاس ہو جائے؟ اللہ کا فضل ہی ہو، لیکن یہ جو اعمال ہیں یہ ذریعہ وسیلہ بنتے ہیں، جزاء بما کانوا یعملون، یہ ذریعہ وسیلہ بنتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا لا نضيع اجر المحسنین، میں نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ نہیں انا لا نضيع اجر الغافلین، یہ نہیں آیا انا لا نضيع اجر المحسنین۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس واسطے قرآن پڑھو اور قرآن سوچو، تفکر تدبر کرو۔ اللہ قرآن آسان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ اب میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ باتیں مجاہدے سے، ریاضت سے اور اس طرح اللہ اللہ کرنے سے، قد افلح من تزکا، یقیناً فلاح وہ پائے گا جو اپنے آپ کو پاک کرے گا، یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ قد افلح المؤمنون، 18واں پارہ،
ایمان میں فلاح ہے، نجات ہے، چھٹکارا ہے، فلاح کے میں نہیں چھٹکارا نجات. ایمان کے بغیر جتنے عمل کرے آدمی یہ چھٹکارا ہو سکتا ہے؟ نو 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 نو. جس طرح قد افلح المومنون ہے، ہو بہو یہ الفاظ ہیں قد افلح من تزکا. بالکل. اور تزکیہ یہ کس سے ہوگا؟ اللہ کا وضع کا رسم رب، جبکہ ذکر کرو گے رب کے نام کا، فص اللہ، پھر نماز پڑھو گے تو مزہ آئے گا، پسند. اس واسطے جو حضرات اللہ اللہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ اللہ کرنا چاہتے ہیں، ایک ہے پڑھنا چاہتے ہیں، وہ تسبیحات تو ماں بھی بتلا سکتی ہے، اس باپ بھی بتلا سکتا ہے، استاد بھی بتلا سکتا ہے، سمجھا. لیکن وہ تزکیہ وہ اللہ اللہ کرنا وہ نہیں بتلا سکتے. لکل فن رجا، ہر فن کے مرد ہوتے ہیں. اب جو آدمی اللہ اللہ کرنا چاہتے ہیں وہ ذرا آگے آ جائیں. اللہ اللہ، میں ان کو توبہ طیب ہونا کا طریقہ اور اللہ اللہ کرنے کا طریقہ تھوڑے سے وقت میں ان سے بدلا دوں. آگے آ جاؤں. جزاکم اللہ خیر الجزا. اس کو ذرا ہٹاؤ اور ذرا بیٹھے رہو. ابھی نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ، تھوڑے سے وقت میں ہوگا. اور ادھر بھی گیا ہوا ہے. آپ کا کیا نام ہے بچہ؟ نہیں سمجھا میں. میرا نام سکندر. پیچھے والے شاہد. آپ کے والد بھی میرے مرید تھے. نہیں، کیا نام تھا آپ کے والد کا؟ وہ جو انکسار اور ہے. اچھا اچھا، ماشاء اللہ. میں نے وہ سمجھا کہ آپ مجھے انہیں کے گھر میں آپ ہی لے گئے تھے. وہ یہ تو انکسار ہے. آپ اور ماں سے آپ کے اندر بھی انکساری پہلے سے آئی ہوئی ہے. میں نے سمجھا کہ آپ بھی ان کے حقیقی بھائی ہیں. آپ کا بھائی اور کون ہے؟ وہ کدھر ہے؟ وہ نہیں ہے. اچھا، مجھے مغالطہ لگا. اچھا جی، عورتیں بھی ہیں. وہ اپنی اپنی جگہ پر جو سن رہی ہیں یہ آواز، وہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھیں اور وہ بھی سنیں. اور صاحبان، ایک مرید کرنے پر بھی اتنی دیر لگتی ہے اور 100 پر بھی اتنی ہی دیر لگتی ہے. اس واسطے میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ وبحمدہ یہ کام عام ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اب آپ صاحبان جنہوں نے اس کپڑے کو دامن رسول تصور کرتے ہوئے اس کو پکڑا ہے، وہ اور نیچے جو اپنے مائی بہنیں بیٹھی ہیں، یہ میری بچیاں، یہ بھی اپنی اپنی جگہ پر جہاں بیٹھی ہیں اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے. اور آپ صاحبان، آپ اپنے دل میں یہ نیت کریں. میں مختصر سا خطبہ پڑھتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارک تھی کہ جب بھی کوئی کام کرتے تو خطبہ مسنونہ پڑھتے تو اس کام کا انجام بالخیر ہوتا. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اب آپ صاحبان اور مستورات اپنے دلوں میں یہ نیت کرو، نیت انما الاعمال بالنیات، نیت کرو کہ ہم محض اللہ کی رضا کے لیے بیعت کر رہی ہیں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، اور یقیناً اللہ راضی ہو جاتا ہے مومنوں پر جس وقت وہ بیعت کرتے ہیں. یہ اس کا معنی ہے، اللہ کی رضا. اور دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع. ماشاء اللہ. اور اسی سے ہوتی ہے اصلاح. تیسرا مقصد کیا ہے بیعت کا؟ کہ ہماری اصلاح ہو جائے. اصلاح قال، اصلاح حال، صورتن سیرتن، قال حال، اللہ اللہ، قول فعل وہ ایک ہو جائے. ہماری ذہن یہ ہو جائے، درنگی چلی جائے. یا اللہ ہماری اصلاح ہو جائے. ہم اس لیے یہ بیعت کر رہے ہیں.
اللہ صحابہ کرام سے بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیعت لیتے تھے، بار بار بیعت لیتے تھے اس طریقے سے. بسا اوقات حضور نے سوال نہ کرنے پر بیعت لی ہے، غلام عبادت کرنے پر بیعت لی ہے، اس طریقے سے. ہاں جی بیعت جو ہے مختلف قسموں پر بیعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہیں، اور یہی بیعت آج بھی جاری ساری ہے اور قیامت تک انشاءاللہ یہ جاری رہے گی. اس کے بڑے اچھے فوائد ہیں. وہ کیا فائدے ہیں؟ فعلم ما فی قلوبہم، بیعت کے ہاں جی بیعت میں تمہاری جو نیت ہے اللہ اس کو جانتا ہے. فانزل السکینۃ علیہم، بیعت کی برکت سے سکینہ نازل ہوتی ہے. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اللہ تعالیٰ فتوحات کے دروازے کھول دیتا ہے. وَمَغَانِمَ كَثِيرًا، اور غنیمتیں دیتا ہے کثرت کے ساتھ. ہاں جی وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اللہ دینے والا ہوتا ہے اور یہ لینے والے ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ کی حکمت وہ بڑا زبردست ہے، اس طرح دیتا ہے. وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، اللہ بیعت کی برکت سے تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہاری مالی اقتصادی حالت غنیمتیں تمہیں دوں گا. وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، جن کو تم لینے والے ہوں گے. فَعَجَّلَ لَكُمْ، ہو بڑی اجرت کے ساتھ. وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ، ہو لوگوں کے ہاتھوں کو میں روک دوں گا تم سے. کوئی غیبت، کوئی مار کٹائی یہ نہیں ہوگی. وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. ماشاء اللہ ہدایت خدا تعالیٰ دیتا ہے اور خدا تعالیٰ مددگار بنتا ہے جب دین کا کام کرتا ہے انسان. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، تمہاری میں مدد کروں گا تو تم پر کوئی غالب آ سکتا ہے؟ کوئی نہیں آ سکتا. اس واسطے اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے ہیں اور خدا تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے. جو مومن صحیح مومن مخلص بن جاتا ہے اس کے اندر نہ کبر ہوتا ہے، نہ حسد ہوتا ہے، نہ کینہ، نہ بغض، نہ حب جاہ، نہ حب مال، تو خدا تعالیٰ اس کے واسطے فتوحات کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کی روزی میں برکت دیتا ہے اور اس کو قناعت نصیب ہوتی ہے اور طاعات کی توفیق دیتا ہے. قرآن اس پر شاہد ہے اور اللہ والے ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ ماشاء اللہ وہ گدائی میں شاہی کرتے ہیں بالکل ہی. ماشاء اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. اس واسطے یہ نیتیں جو میں نے کی ہیں یہ دلوں میں رکھو. اس کے بعد پھر یہ نیت کرو کہ اللہ کی رضا، نبی علیہ السلام کی اتباع اور اپنی اصلاح اس میں رکاوٹ بنتے ہیں گناہ. لہذا مرد بھی اور عورتیں بھی سچی توبہ کرو کہ یا اللہ جب سے ہم بڑے ہوئے اور ہم پر نمازیں فرض ہوئیں اس وقت سے اس وقت تک جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے، چھوٹے بڑے صغیرے کبیرے، ہم سب سے نادم پشیمان ہو کر کے سچی توبہ کرتی ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں. یہ نیت کرو اللہ. اور آئندہ کے لیے یا اللہ تیری حفاظت میں آتے ہیں. آئندہ یا اللہ وعدہ اور اقرار کرتے ہیں اسی بیعت کے اندر کہ پھر ایسا نہیں کرنے کا. سچی توبہ کرو، چاہے خدا منظر پر قائم رکھے تھے، چاہے ٹوٹ جائے تو پھر اس کو دوبارہ پھر کر لو. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا گناہ اسے ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا. جتنے بیٹھے ہو اپنی اپنی جگہ پر سب توبہ طیب ہو جاؤ. اللہ کے ساتھ یہ غفلت معصیت یہ جنگ ہے، اللہ کے ساتھ صلح کر لو. اللہ کے ساتھ جنگ نہ کرو. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کھلا رہا ہے اور ہم اس کے ساتھ ہم چاہیے تھا کہ ہم اس کا گیت گاتے، جو کھلائے اس کا شکر ادا کرے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے سب کے سب استغفار پڑھو اللہ. اور اس کے بعد اب بیعت ہونے والے یوں سمجھیں کہ ہم بذریعہ شیخ نبی علیہ السلام سے ہو رہے ہیں بیعت، اور جو حضور سے بیعت وہ اللہ سے بیعت، کیونکہ ہم لوگ یہ کام وکالتاً کر رہے ہیں، حضور کی طرف سے یہ کام کر رہے ہیں، نہ کہ اپنی طرف سے. یاد رکھو
ہم اس کے اہل نہیں ہیں، لیکن کیا کریں، مامور ہیں اور مجبور ہیں اور معذور ہیں اس کام کے کرنے پر، اس لیے در در پھر رہے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اس لیے کہ خدا من تعالیٰ مہربانی فرمائے اور ہماری کوئی ٹھوکر قبول فرما لے، مہربانی فرمانا آپ میرے لیے اور میں آپ کے لیے دعا گو رہتا ہوں انشاءاللہ۔ ابھی اس کے بعد جو میں پڑھوں میرے پیچھے آہستہ آہستہ آپ حضرات اور مائی بہنیں وہ میرے پیچھے آہستہ آہستہ نماز کی طرح پڑھتے جانا، ان کلمات میں بڑے اثرات اور برکات ہیں۔ 100 سال کی مشرقہ یا 100 سال کا مشرق بھی یہ کلمے پڑھے تو وہ بھی یوں سمجھے کہ میں آج دنیا میں آیا۔ یہ ایسی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، وہ غافر الذنب ہے وقابل التوب ہے، وهو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات۔ یہ سب قرآن گواہی دے رہا ہے۔ آؤ اور اللہ کو مناؤ، اللہ روٹ گیا ہے، وہ ناراض ہو گیا ہے، توبہ طیب ہو جاؤ۔ اللہ آپ میرے پیچھے اپنے ایمان کی تجدید کرو یا نئے سرے سے مسلمان ہو جاؤ، جس طرح اللہ فرماتے ہیں 5ویں پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو نئے سرے سے ایمان لے آؤ اللہ پر اور رسول اللہ پر۔ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر نئے سرے سے مسلم ایمان لے آؤ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اب سچے دل سے معانی کا خیال کرتے ہوئے میرے پیچھے پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آستے آستے پڑھو جس طرح نماز پڑھتے ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی، میں معافی مانگتا ہوں اپنے اللہ سے جو مجھے کھلا پلا رہا ہے، میرا رب ہے، من کل ذنب، جتنے گناہ میں نے کیے ہیں کل گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، واتوب الیہ، اور میں اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، سچی توبہ کرتا ہوں، توبۃ نصوح کرتا ہوں۔ پھر ایک دفعہ پڑھ لو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب اللہ سے دعا مانگو، یہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے جب اللہ کے بندے اللہ کے در پہ آتے ہیں، اللہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ کی خوشی سے فائدہ اٹھاؤ اور اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لو۔ یا اللہ ہم آپ سے آپ ہی کو مانگتے ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے تجھ ہی کو چاہتے ہیں، یا اللہ تم ہمیں اپنا بنا، یا اللہ غیر اللہ سے چھڑا، یا اللہ نفس شیطان سے بچا، یا اللہ اپنی رضا، اپنی لقاء، اپنی محبت، اپنی معرفت نصیب فرما، یا اللہ اپنا ذوق شوق نصیب فرما، یا اللہ اپنی محبت، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اتباع زندگی کے ہر معاملے میں نصیب فرما۔ یا اللہ ہم نے توبہ کی ہے، ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ
قبول فرما، ہمارے پہلے گناہوں کو معاف فرما اور آئندہ ہماری حفاظت فرما، تاکہ ہم محفوظ ہو کر کے تیرے قرآن اور تیرے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی اور زندگی کا ایک ایک لمحہ اور زندگی کا ایک ایک سانس اور زندگی کا ایک ایک قدم اٹھائیں تو تیری شریعت کے مطابق اٹھائیں۔ یا اللہ تو دیکھ رہا ہے، یا اللہ تو ہمیں ایسا بنا، یا اللہ مہربانی فرما، وبادانے کا اللہ بعزیز، اس طرح بنانے میں تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، ہمارے لیے مشکلات اور تو حل المشکلات۔ فضل نبی علیہ الصلوۃ والسلام وصلی اللہ تعالی على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اب بیت تو ہو چکے، اب بیت کے جو وظائف ہیں، معمولات ہیں، وہ ذرا سن لیجئے۔ وہ 6 ہیں ہمارے سلسلے نقشبندیہ کے، 6 اوراد و وظائف ہیں، اور یہ 6 کے 6 بڑے آسان ہیں، اور یہ 6 گویا کتاب و سنت کا نچوڑ ہیں بالکل ہی۔ ان 6 کے کرنے اور پڑھنے سے کتاب و سنت وہ آسان ہو جائے گی، وہ ہلکی پھلکی ہو جائے گی، اور مقصود تو شریعت ہے، شریعت اور طریقت جو ہے شریعت کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے۔ شریعت کہتے ہیں جن اعمال کا تعلق قالب سے ہے، قالب دھڑ وجود، اور طریقت کہتے ہیں جن کا تعلق قلب سے ہے، اور قلب کی نزاکت اور لطافت اور نزاکت اس کو تو آپ جانتے ہیں۔ اس لیے ہمارا پہلا وظیفہ جو ہے نا، یہ 6 گول گول دائرے بنے ہوئے ہیں نا، آپ حضرات کے پاس یہ کارڈ ہے جو بیعت ہوئے ہیں، سمجھا؟ یہ 6 پہلا کیا ہے؟ ذکر قلبی یعنی وقوف قلبی، یعنی قلب پر ہر وقت وقوف، یعنی ٹھہراؤ، جماؤ قلب کی، دل کی نگاہ بانی، پاس بانی، رکھوالی ہر وقت کہ دل میں اللہ ہی آئے، اللہ ہی سمائے، اور ہر وقت ذکر اور توجہ اللہ، رجوع اللہ، انابت اللہ، یہ ہے ذکر اللہ۔ وانیبوا الی ربکم، انابت کسے کہتے ہیں؟ رجوع فعل قلب ہے، یہ زبان کا نہیں ہے۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا، ہم نے آپ پر اعتماد اور بھروسہ کیا اور تیری طرف ہی ہم رجوع ہوتے ہیں۔ اللہ وانیبوا الی ربکم منیبین الیہ، یہ قرآن کے الفاظ میں لے رہا ہوں، یہ خدا کا واسطہ ہے۔